ایک بات اور بھی آپ کے سامنے بتاتے چلو، انشاءاللہ بدعات کے متعلق ہم لوگ ایک ٹاپک رکھیں گے، اس میں آپ کو جو ہے ہر آنے والے جو بدعات ہے اس کے متعلق بتایا جائے گا۔ دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ حشر کے میدان میں کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو حوض کوثر پر لائے جائیں گے، میری امت کے لوگ ہوں گے، فرشتے آئیں گے، فرشتے ان کو کوڑے مار مار کر دور کر دیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرشتوں سے کہیں گے کہ آنے دو انہیں، حوض کوثر ایک مقدس مقام ہے جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لوگوں کو پانی پلائیں گے، ٹھیک ہے؟ اور وہ پانی کے متعلق، کوثر والے پانی کے متعلق آتا ہے کہ وہ شہد سے زیادہ میٹھا ہوگا، دودھ سے زیادہ سفید ہوگا، اتنا خوبصورت پانی ہوگا۔ تو دیکھیں وہ ہر انسان یہ تمنا کرے گا کہ مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے حوض کوثر نصیب ہو۔ تو یہ انسان جو ہے دنیا میں بھی خواہش کرتا ہے، اور انشاءاللہ اللہ میں ان لوگوں میں بنائے جو حوض کوثر سے پانی پیئیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے۔ تو دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ادھر حوض کوثر پہ موجود ہوں گے جو اپنے امت والوں کو پانی پلا رہے ہوں گے، تو ایک گروہ آئے گا اور وہ پانی پینا چاہے گا، فرشتے آئیں گے، فرشتے ان کو کوڑے مارنا شروع کر دیں گے، ان کو کوڑے مار مار کے دور کریں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے فرشتوں سے کہ آنے دو، یہ تو میرے امتی معلوم ہوتے ہیں، یہ تو میرے امتی معلوم ہوتے ہیں جو حوض کوثر سے پانی پینے کے لیے آئے ہیں۔ تو اس وقت فرشتے کہیں گے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کے امتی ہیں، لیکن یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے آپ کے جانے کے بعد ایسی ایسی دین میں باتیں پھیلائی، ایسی ایسی بدعات پھیلائی جن کا تعلق دین سے نہیں تھا، جن کا تعلق جو ہے دین سے نہیں تھا، ایسی ایسی باتیں کی، اور اس وجہ سے یہ بدعات میں شمار ہو گئے، اور بدعات میں شمار ہونے کے بعد اللہ نے ان کو حوض کوثر سے دور کر دیا۔ جب انسان یہ بات لاتا ہے تو اس وقت یہ بات انسان سوچتا ہے کہ ہماری نمازیں کہاں گئی، ہمارے قرآن کہاں گئے، ہمارا دین کہاں گیا۔ جب ہمیں حوض کوثر سے دور کر دیا جائے، جہنم کے راستے کی طرف استغفر اللہ لے جایا جائے، تو اس وقت ہماری نمازیں کہاں گئی، ہمارے قرآن کہاں گئے، یا ہمارے نیک عمل باقی کہاں گئے؟ وہ تو کچھ بھی کام نہ ہے۔ تو اس لیے اپنے آپ کو جنتی بنانے کے لیے یا دین کے راستے پر گامزن کرنے کے لیے بدعات سے بچنا بھی ایسا ہی ضرورت ہے جیسے ایک انسان کا نماز کی طرف جانا ضروری ہے۔ تو دین میں ہر وہ بات داخل کرنا جس کا تعلق دین سے نہ ہو وہ بدعات آ جاتی ہیں۔ اس کے متعلق انشاءاللہ ہم بہت تفصیل سے بات کریں گے، لیکن جو آج ابھی اس موسم کے لحاظ سے ہمارے معاشرے میں جو نئی بدعت پھیلی ہوئی ہے، یہ سفر کے مہینے کے آخر میں جو کنڈے وغیرہ ہوتے ہیں یا مختلف صورتیں قائم کی جاتی ہیں، تو اس چیز سے احتیاط کیجیے۔ اس کا اللہ کی کتاب، اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، کسی سے اس کا کوئی بھی تعلق نہیں ہے۔ یہ دین میں ایک نئی گھڑی ہوئی بات ہے، اور دین میں ایک نئی گھڑی ہوئی بات جو بدعت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کل محدثۃ بدعۃ وکل بدعۃ ضلالۃ وکل ضلالۃ فی النار۔ دین میں ہر نئی بات نکالنا بدعت ہے، اور ہر قسم کی بدعت گمراہی ہے، اور ہر گمراہی جہنم میں لے کے جانے والی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔